اور جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس کا کوئی روزہ ہی نہیں۔ مہینے میں 3 روزہ رکھنا، پورے مہینے کے برابر روزہ رکھنا ہے۔ پھر تو اس نے فرمایا، عبداللہ بن عمرو العاص کہتے ہیں میں نے کہا فَإِنِّي أُوتِيكُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ صوم داؤدی رکھ لو، یعنی آج روزہ رکھو تو کل نہیں رکھنا ہے، پھر پرسوں روزہ رکھنا ہے۔ اس طرح سے روزہ رکھا کرو۔ آپ علیہ السلام نے اسے جو مہینے میں 3 روزہ رکھنے کے لیے کہا تھا وہ اس طرح سے کہ لگاتار 1 روزہ رکھنے کے بعد 9 دن تک روزہ نہیں رکھنا ہے، 10ویں دن روزہ رکھنا ہے۔ اس طرح سے مہینے میں 3 روزے ہو جائیں گے، اور مہینے میں 3 روزہ رکھنا 1 مہینے کے برابر روزہ رکھنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ صوم داؤد یعنی 1 دن چھوڑ کر کے روزہ رکھو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، اور 1 دن چھوڑ کر کے روزہ رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اور ان کی گزارش یہی تھی۔ لیکن یہی عبادت آگے چل کر کے بڑھاپے کی عمر میں ان کے لیے بھاری پڑ گئی، وہ پریشان ہو گئے اور مارے افسوس کے کہنے لگے فَلَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَذَاكَ أَنِّي كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ، اے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت قبول کر لیتا تو بڑا اچھا ہوتا، اس لیے کہ میں اب کمزور ہو چکا ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے لیے دقت ہو رہی ہے۔ تو بڑھاپے کی عمر میں عبادت کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس بڑھاپے کی بڑی عزت ہے اسلام میں، اس بڑھاپے کا مقام بہت زیادہ ہے اسلام میں، اسلام نے بڑھاپے کی بڑی قدر کی ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے 2-4 حدیثیں پیش کر دیتا ہوں۔ ترمذی شریف کتاب البر والصلہ باب رحمت الصبیان حدیث نمبر 1919، حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، محدث البانی نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام موجود تھے، آپ کے صحابہ اکرام بھی آپ کے سامنے موجود تھے۔ اتنے میں ایک بوڑھے شخص آئے، بوڑھے صحابی تشریف لائے۔ صحابہ کرام نے ان کا خیال نہیں کیا، ان کے لیے مجلس میں کشادگی نہیں کی۔ آپ علیہ السلام کو برا لگا، اچھا بوڑھا آدمی مجلس میں آ رہا ہے اور آپ لوگ اس کا خیال نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ انسان مجھ میں سے نہیں ہے، میری امت کا فرد نہیں ہے جو اپنے سے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے۔ اللہ اکبر، بڑوں کی عزت نہ کرے۔ یہاں مراد بوڑھے شخص ہیں، اس لیے کہ حدیث میں شیخ کا لفظ ہے۔ بوڑھا شخص کو دیکھ کر کے آپ نے کہا وہ انسان میری امت کا فرد نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے۔ اور آئیے اسلام نے بوڑھے انسان کی کتنی قدر کی ہے۔ پڑھیے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 اور 84۔ روزہ کیا ہے؟ فرض ہے روزہ، جان بوجھ کر ہم روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اسلام کی 5 بنیاد میں سے ایک روزہ بھی ہے، مگر بوڑھا انسان کے لیے معاف ہے۔ ایسا بوڑھا انسان جو بہت ہی کمزور ہو چکے ہیں، روزہ رکھنے میں بڑی پریشانی ہو رہی ہے، دقت ہو رہی ہے، ایسے انسان کے لیے، ایسے بوڑھے انسان کے لیے معاف ہے، وہ روزہ نہیں رکھیں گے، اس کے بدلے میں ایک روزہ کے بدلے میں ایک مسکین کو فدیہ دے دیا کریں گے۔ اور آئیے اسلام نے بوڑھا انسان کی کتنی عزت کی ہے، ان کا کتنا خیال رکھا ہے کہ اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، بوڑھے انسان ان کے مقتدی ہیں، نماز کو لمبی نہیں کر سکتے، نماز کو لمبی نہیں کر سکتے۔ بخاری شریف کتاب الجماع والامام
حدیث نمبر 703، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امام سے فرمایا اذا صلى احدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء۔ جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کی امامت کرائے، لوگوں کو نماز پڑھائے جماعت کے ساتھ، فَلْيُخَفِّفْ، اسے چاہے کہ ہلکی نماز پڑھائے، مختصر نماز پڑھائے۔ کیوں؟ اس میں کمزور بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، اور بڑے انسان یعنی بوڑھے انسان بھی ہوتے ہیں۔ جب اکیلا پڑھے، تنہا پڑھے تو اسے خوب لمبی کرے، جتنی چاہے لمبی کر کے نماز پڑھے۔ اللہ اکبر! بوڑھے انسان کی کتنی عزت ہے اسلام کے اندر۔ آپ کہیں گے صرف بوڑھا انسان، تو بوڑھی عورت کا کیا ہوگا؟ تو بوڑھی عورت کو اسلام نے چھوڑ دیا؟ نہیں، بوڑھا بوڑھی دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ مگر ایک حدیث میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بوڑھی عورت کا پیش کر دیتا ہوں۔ اٹھائیے عبد الرحمن ابن الجوزی کی کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 75۔ اس کے اندر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ پیش کیا گیا ہے۔ مختصر یہ ہے، عدی بن حاتم اسلام سے بھاگا کرتا تھا، نبی علیہ السلام سے دشمنی رکھتا تھا، مسلمانوں سے دشمنی رکھتا تھا۔ اسلام لانے سے پہلے ان کی بہن نے، عدی بن حاتم کی بہن نے عدی بن حاتم سے کہا اے بھیا آپ محمد کے پاس جائیے، اگر وہ اچھا آدمی ہے بات مان لیجئے گا، ارے برا ہوگا نہیں مانیے گا۔ وہ آئے، یہ عیسائی تھے، مذہباً عیسائی تھے، ریشم کے کپڑے پہن کر کے اور اپنے گلے میں سونے کی سلیب لٹکا کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ ان کا خیال تھا محمد بڑا مالدار ہے، محمد کی بلڈنگیں بہت اونچی اونچی ہو سکتی ہیں، مسجد بھی ان کی بڑی خوبصورت اور شاندار ہو سکتی ہے۔ مگر جیسے پہنچے دیکھا کہ ٹوٹی پھوٹی مسجد ہے، کپڑے بھی عام کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اپنے صحابہ اکرام کے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیٹھ گئے، وہ بھی کچھ دیر گفتگو کی، اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی کا ہاتھ پکڑا اور بولے چلو گھر جا کے بات کرتے ہیں، ابھی تو کچھ باتیں ہوئی، گھر جا کے بات کریں گے۔ جیسے جا رہے تھے، سنیے، جیسے جانے لگے ایک بوڑھی ماں نے، ایک بوڑھی عورت نے نبی کو روک لیا، ایک بوڑھی ماں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا اور یہ بات کرنے لگی، لمبی گفتگو شروع کر دی۔ بوڑھی عورت اپنا دکھڑا بیان کرنے لگی، تکلیف کی باتیں بیان کرنے لگی۔ عدی بن حاتم دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اچھا اتنا بڑا آدمی اور ایک بوڑھی عورت آپ کو روک لی ہے، آپ ان کی بات سنتے جا رہے ہیں۔ واللہ ما ھذا بملک ان للملک حالا غیرہ، اللہ کی قسم یہ انسان کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بادشاہ کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، بوڑھے انسان کی بات پر کوئی بادشاہ نہیں رک سکتا اور اتنا ٹائم نہیں دے سکتا، تو یہ کوئی اور بھی آدمی ہے۔ ان کا واقعہ بڑا لمبا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عدی کے ساتھ گئے اور کچھ دیر کے بعد یا کچھ دن کے بعد پھر اسلام قبول کر لیے۔ تو بوڑھی انسان کے لیے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں ٹائم دیا اور ان کا احترام کیے۔ اب کہیں گے یہ تو بوڑھی عورت، بوڑھا مرد، یہ سب تو اسلام کے لیے اسلام مرتا ہے، مسلمان ہیں اور اسلام صرف مسلمان بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کا خیال کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دو واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اسلام جو ہے ہر انسان چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، مسلم بوڑھا ہو یا غیر مسلم بوڑھا ہو، بوڑھی عورت چاہے مسلمان ہو یا
غیر مسلم ہو، ہر ایک کا خیال رکھتا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کر دیتا ہوں، السیرۃ النبویہ لابن کثیر، اس سے السیرۃ النبویہ لابن ہشام، اسی طرح سے الرحیق المختوم علامہ صفی الرحمن مبارک پوری اور دیگر سیرت کی کتاب میں آپ کو ملے گا۔ جب نبی علیہ السلام مکے میں تھے اور کیا اسلام پھیلا رہے تھے، آپ کے ہاتھ پر لوگ اسلام تیزی کے ساتھ قبول کر رہے تھے۔ مکے کے لوگوں کو بڑی فکر ہوئی، اچھا محمد کے دین پہ لوگ جا رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں آبا و اجداد کے دین کو چھوڑتے جا رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ مکے کے لوگوں نے میٹنگ کی اور ایک بوڑھا آدمی غیر مسلم ہندو شخص عتبہ بن ربیعہ کو بھیجا اور وہ لوگ بولے کہ جا کے محمد سے بات کیجئے، کس بات پر یہ راضی ہوتا ہے، اور اس بات پر راضی ہو کر کے وہ اپنے دین کا پرچار و پرسار چھوڑ دیتا ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ یہ آنے کے بعد نبی علیہ السلام سے بولے، یا ابن اخی، بھتیجے، تجھے پتا ہے کہ تو کون سا دین اپنی قوم کے پاس لایا ہے؟ اس دین کی وجہ سے تو لوگوں کے اندر تفریق ڈال رہا ہے، ان کے بھگوانوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اس پر عیب دھر رہا ہے، ان کے عقل مندوں کو تو پاگل سمجھ رہا ہے، مجنون اور دیوانہ کہتا ہے۔ اگر تیرے اس دین کے لانے کا مقصد یہ ہے کہ تم مالدار بنو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال اکٹھا کریں گے کہ تم مکے میں سب سے بڑا مالدار بن جاؤ گے، سب سے بڑا مالدار بن جاؤ گے، اور اگر تم بادشاہ بننا چاہتے ہو تو بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، سردار بننا چاہتے ہو تو تمہیں سردار بنانے کے لیے ہم تیار ہیں، اور اگر تمہارے پاس کوئی جن بھوت پریت آ رہا ہے جس کا تم اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، ہم لوگ تمہارے لیے ایسا ڈاکٹر تلاش کریں گے کہ تمہارا علاج کرے گا اور وہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ آپ ان کی بات سنتے رہے، یہ اوٹ پٹانگ باتیں وہ کرتا رہا، آپ صبر کے ساتھ سنتے رہے۔ لاسٹ میں آپ نے کہا، افرغتا یا ابا الولید، آپ کی بات مکمل ہو گئی، آپ فارغ ہو گئے؟ اب سنیے، اب سنیے میں کہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الفصلت کی تلاوت کی، اس کے بعد بولے جو سننا تھا آپ سن لیے، اب میں چلتا ہوں، انت وذاک، تم سمجھو اور تمہارا کام سمجھے۔ ایک واقعہ مختصر 2 منٹ میں بیان کر کے میں یہ ہے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اور سنیے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ آپ قاضی یوسف کی کتاب الخراج نکال کر کے صفحہ نمبر 259 پڑھیں گے تو آپ کو ایک واقعہ ملے گا حضرت فاروق اعظم کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا۔ آپ نے دیکھا ایک یہودی بوڑھا آدمی جو بہت ہی بوڑھا تھا، یہودی مسلمان نہیں ہے لیکن اسلام کے سپاہی اس کی کس طرح سے عزت کرتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیکھا یہ بوڑھا آدمی بھیک مانگ رہا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا، اس عمر میں آپ بھیک مانگ رہے ہیں، کس نے آپ کو مجبور کیا؟ کہا کیا کروں، مسلمانوں کی سرزمین میں رہتا ہوں، مسلمانوں کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، پھر میری ضروریات ہے، اس لیے مجبوراً بھیک مانگ رہا ہوں۔ اس یہودی بوڑھے شخص کی بات سن کر کے حضرت عمر فاروق کا دل پسیج گیا، آپ کا دل دہل گیا، آپ کا دل نرم پڑ گیا اور اس کو ساتھ لے کر گھر آئے، اس کی عزت کی، پھر انہیں کچھ دیے، پھر ان کے لیے بردھا پینشن جاری کر دیا۔ بردھا پینشن آپ جانتے ہیں نا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جاری کیا تھا اس یہودی انسان کے لیے، بوڑھے شخص کے لیے آپ نے بردھا پینشن جاری کر دیا بیت المال سے۔ اسی طرح سے
اس زمانے کے جتنے بھی بوڑھے تھے وہ بوڑھے لوگوں کے لیے بھی آپ نے وردھا پینشن جاری کر دیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اسلام بوڑھے انسان کا کتنا خیال کرتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے بوڑھے انسان کا خیال کرنا چاہیے۔ ان بوڑھے میں ہمارے والدین بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے دادا بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے نانا بھی ہو سکتے ہیں، ہماری ماں بھی ہو سکتی ہے، ہماری دادی بھی ہو سکتی ہے، ہماری نانی بھی ہو سکتی ہے، ہمارے چچا بھی ہو سکتے ہیں، ہماری چچی بھی ہو سکتی ہے، اور کیا کہتے ہیں پھوپھا بھی ہو سکتے ہیں، پھوپھی بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری مدد کے بغیر، ہمارے سہارے کے بغیر وہ تڑپتے رہیں، وہ پریشان رہیں، کھانے کے لیے کپڑے کے لیے وہ ترستے رہیں اور تکلیف جھیلتے رہیں، اور ہم جو ہے مستی کرتے رہیں۔ نہیں، اس وجہ سے ہمیں اپنے والدین کا خیال رکھنا چاہیے، چچاؤں کا خیال رکھنا چاہیے، داداؤں کا خیال رکھنا چاہیے، ناناؤں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر جو میں نے ابھی پیش کی ہے مختصر ٹائم کے اندر ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔